السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے آئی ایس آئی کے اوپر اور حکومت کے اوپر لگائے گئے الزامات کہ ان کے جوڈیشل امور میں مداخلت کی جاتی رہی حکومت کی جانب سے اور آئی ایس آئی کی جانب سے، اس الزام کو لے کر ایک خط لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اب اس خط پہ پھر جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں ایک کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس کمیشن میں جو ممکنہ نام ہو سکتے تھے اس میں ہم نے ایک پچھلے ویڈیو میں آپ کو ایک نام بتایا کہ ممکنہ طور کے اوپر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام بھی زیر غور ہے، ان کے نام کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے، تو وہی نام سامنے آیا ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی ایک رکنی کمیشن کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیق کرنے کے لیے، اور اس حوالے سے اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ٹی او آرز کیا ہیں، یعنی کن کن کویشچنز کے اوپر کمیشن انویسٹیگیٹ کرے گا، اور جو سربراہ کمیشن ہے تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا ہے، اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ایک تو ٹی او آر یہ ہے کہ ان الزامات کی چھان بین کی جائے گی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لگایا گیا ہے، پھر اس کے بعد کمیشن یہ جائزہ لے گا کہ کیا یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں، اور پھر اس کے بعد کمیشن یہ بھی دیکھے گا کہ کیا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا، یعنی ڈائریکٹ ملوث ہونے کے کوئی شواہد ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، کسی محکمے یا کسی حکومتی ادارے کے خلاف جو ہے وہ بھی کارروائی تجویز کر سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹی او آر ہے، اس کے اوپر ذرا مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹی او آر میں یہ بھی ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکتا ہے۔ یہ تھوڑا ہمیں کافی وسیع ٹی او آر لگ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کابینہ نے ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اس الزام کو جو ججز کی جانب سے لگایا گیا اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے جی کہ ہم جو اختیارات کی تقسیم ہے، یعنی ہر ادارہ الگ الگ ڈومین میں رہ کے کام کرے گا، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹی او آر ہے کہ کمیشن انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا، اس معاملے پہ جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، جو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ان 6 ججز کی جانب سے جو یہ ایونٹس بیان کیے گئے ہیں صرف انہی کے اوپر تحقیق نہ ہو، بلکہ ہم جس پارٹی سے تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ بذات خود اس طرح کے حالات کو فیس کر چکی ہے، تو اس لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن اس سے پہلے بھی ہو۔ تو یہ کوسچن بھی کیا گیا کہ کیا ثاقب نثار کے دور سے آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت سے انویسٹیگیٹ ہو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم میری تو یہ رائے ہوگی کہ شوکت عزیز صدیقی والے معاملے کی کم از کم تحقیق جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ وہ ڈائریکٹلی شوکت صدیقی کے ایونٹ کا حوالہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کمیشن انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ ٹی او آر کافی اہم ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہے وہ اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی یا کسی محکمے یا کسی حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی بھی تجویز کر سکتا ہے، اور پھر وہ تجویز ہوگی اس پہ پھر کیا امپلیمنٹ ہوگا یہ بہرحال کافی اہم ہوگا۔ اچھا جی، یہ جو 60 دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ اپنی انکوائری مکمل کرے گا، اور پھر اس کے بعد تصدق حسین جیلانی صاحب نے بطور سربراہ کمیشن رضامندی ظاہر کی ہے، اور اب عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عید الفطر کے بعد جو ہے وہ باضابطہ طور کے اوپر کمیشن جو ہے وہ اپنی پروسیڈنگ کا آغاز کرے گا۔ اور اس معاملے پہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے کا ایک سٹیٹمنٹ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کافی
حساس معاملہ ہے، اور یہ جو ہے وہ بڑی اہم ذمہ داری ان کو ملی ہے، اور اوپن پروسیڈنگ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی اوپن پروسیڈنگ نہ ہو، اور ٹائم ایکسٹینڈیبل بھی ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف جہاں پہ اب یہ کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، وہیں پہ حکومت کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے، ان الزامات کی جو ہے وہ وفاقی کابینہ اجلاس میں نفی کیے گئے ہیں، اور ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ الزامات اور وہ جو خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، اس کی بنیاد بنی شوکت عزیز صدیقی کیس سے۔ اب شوکت عزیز صدیقی کیس چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اور اگر وہ کیس ڈیسائیڈ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا ان ججز نے خط نہیں لکھنا تھا؟ یہ وہ کچھ بنیادی اہم سوالات ہیں جس کا بہرحال اور جواب ہمیں آنے والے وقت میں ملے گا۔ اور یہ بھی ایک سوال بہت اہم ہے کہ ایگزیکٹلی اسی وقت ہی کیوں طے کیا گیا، ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم نے یہ خط لکھنا ہے؟ پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی، عمر عطا بندیال صاحب اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ اقدامات جوڈیشری کے لیے نہیں کر سکے، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور یہ ایک حقیقت جو ہے وہ سب کے لیے بالکل عیاں ہے۔ اور پھر اگر تبصروں کی بات کریں تو تبصرے تو پھر یہ بھی کیے جا رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ بحریہ کا کیس یا کوئی اور اس طرح کا حساس نوعیت کا کیس جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کرتے ہیں، تو کبھی کوئی لیٹر آ جاتا ہے اور کبھی کوئی اور کنٹروورسی آ جاتی ہے، تو بہرحال یہ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے۔ اچھا، آپ تصدق حسین جیلانی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ انڈسپیوٹڈ پرسن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی متنازع شخص ہیں یا ان کا کوئی ٹرلڈ ہے، اس طرح کی کبھی بھی جو ہے وہ ان کے حوالے سے کسی نے نہیں کہی۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی رہے ہیں یہ، اور پھر اس کے بعد جب دھاندلی کمیشن، عمران خان کا یہ مطالبہ تھا ڈی چوک میں بیٹھ کے کہ دھاندلی کمیشن تشکیل دیا جائے، تو اس وقت جن ناموں پہ غور ہو رہا تھا اس میں ناصر الملک صاحب اور تصدق حسین جیلانی صاحب کا نام تھا، تو اس وقت بھی غالباً عمران خان نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ان دونوں ناموں یعنی ناصر الملک صاحب اور تصدق حسین جیلانی صاحب میں سے کسی ایک نام کے اوپر اگر کوئی اتفاق ہو جاتا ہے دھاندلی کمیشن کے سربراہی کرنے میں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری جانب اب تصدق حسین جیلانی صاحب ایک اور معاملے میں کمیشن کے سربراہ بن گئے ہیں، تو وہی موقف ممکنہ طور کے اوپر ہوگا پی ٹی آئی کا، اب کی بار یو ٹرن نہیں لے گی، لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کمیشن کے حوالے سے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل کمیشن کے معاملے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور ان کی قانونی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ اس معاملے پہ خود نوٹس ہونا چاہیے، یا سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ایک کسی پٹیشن کے ذریعے اس کیس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، اور خود سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ چلایا جانا چاہیے۔ تو بہرحال کافی اہم ڈیولپمنٹ ہے، دیکھیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، تو مزید بھی اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔